الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم۔ عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مختلف اور متعدد انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا اور انسانوں کی تربیت، انسانوں کی اصلاح اور معرفت الہی کے خاطر مختلف کتابیں اور صحیفے بھی اتاری اور نازل فرمائی، لیکن وہ تمام کتابیں اور صحیفے وہ مؤقت تھے، مختص اور محدود تھے، کسی عہد اور زمانے کے ساتھ یا کسی قوم کے ساتھ۔ لہذا جب وہ قومیں ختم ہو گئیں، جب وہ عہد اور زمانہ ختم ہو گیا تو وہ شریعتیں اور وہ کتابیں اور وہ صحیفے بھی منسوخ کر دی گئیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک چلتا رہا۔ لیکن جب آخری نبی کی بعثت ہوئی، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو دائمی اور ابدی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک نبی بنا کر بھیجا گیا، اور ہر دور، ہر زمانے اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی چیز کو قرآن پاک کے اندر یوں اعلان کیا گیا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو لوگ بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کا خوب خوب ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ ناظرین کرام، اس دنیا کے اندر مختلف اصناف انسانی اور مختلف طبقات انسانی کا وجود ہے۔ یہاں پر کوئی امیر ہے تو کوئی غریب ہے، کوئی بادشاہ ہے تو کوئی رعایا ہے، کوئی حاکم ہے تو کوئی محکوم ہے، کوئی استاد ہے تو کوئی شاگرد ہے، کوئی بچہ ہے تو کوئی بوڑھا ہے، کوئی شادی شدہ ہے تو کوئی غیر شادی شدہ ہے، کوئی اولاد والا ہے تو کوئی غیر اولاد والا ہے۔ یہاں پر مختلف طبقات انسانی پائے جاتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اتنے اصناف انسانی کے باوجود یہاں پر کوئی کسی کے لیے ایک مثال، آئیڈیل اور نمونہ نہیں بن سکتا۔ نہ غریب امیر کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے، نہ امیر غریب کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بن سکتا ہے، نہ بادشاہ رعایا کے لیے نمونہ اور آئیڈیل بن سکتا ہے، نہ رعایا بادشاہ کے لیے نمونہ اور مثال بن سکتی ہے۔ ایسے ہی نہ استاد شاگرد کے لیے ایک مثال اور نمونہ بن سکتا ہے، نہ شاگرد استاد کے لیے مثال اور نمونہ بن سکتا ہے۔ شادی شدہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے نہ تو مثال بن سکتے ہیں، اور نہ ہی جو غیر شادی شدہ لوگ ہیں وہ شادی شدہ لوگوں کے لیے مثال اور نمونہ بن سکتے ہیں۔ جو اولاد والے لوگ ہیں وہ غیر اولاد والوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتے، اور جو غیر اولاد والے ہیں وہ اولاد والوں کے لیے نمونہ اور مثال نہیں بن سکتے۔ لیکن اس دنیا کے اندر ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں، جو بیک وقت ہر طبقے اور ہر صنف کے لیے اپنے اندر ایک مثال اور اسوہ اور نمونہ بننے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتی ہے، جس کو قرآن پاک کے اندر برملا اعلان کیا گیا ہے
کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ جو لوگ بھی اللہ پر، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب ذکر کرتے ہیں، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ اور نمونہ موجود ہے۔ اسی چیز کو حضرت علامہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں بیان فرمایا ہے کہ اگر تم دولت مند ہو تو مکہ کے تاجر اور بحرین کے خزینے دار کی تقلید کرو، اگر تم غریب ہو تو شیب ابی طالب کے قیدی اور مدینے کے مہمان کی کیفیت سنو، اگر تم استاد اور معلم ہو تو صفہ کی درسگاہ کے معلم اقدس کو دیکھو، اگر تم شاگرد ہو تو روح الامین کے سامنے بیٹھنے والے کی باتیں سنو، اگر تم واعظ اور ناصح ہو تو مسجد نبوی کے منبر پر کھڑے ہونے والے کی باتیں سنو، اگر تم حق کی نصرت کے بعد اپنے دشمنوں کو زیر اور مخالفوں کو کمزور بنا چکے ہو تو فاتح مکہ کا نظارہ کرو، اگر تم اپنے تجارتی کاروبار اور نظم و نسق کو درست کرنا چاہتے ہو تو بنو نذیر، خیبر اور فتح کے زمینوں کے مالک کے کاروبار اور نظم و نسق کو دیکھو۔ ایسے ہی اگر تم عدالتوں کے قاضی اور پنچایتوں کے ثالث ہو تو کعبہ کے اندر نور آفتاب سے پہلے داخل ہونے والے ثالث کو دیکھو جو حجر اسود کو کعبہ کے ایک گوشے میں کھڑا کر رہا ہے، اور مسجد نبوی کے کچی صحن میں بیٹھنے والے منصف کو دیکھو کہ جس کی نظر انصاف میں شاہ و گدا اور امیر و غریب سب برابر تھے، اگر تم یتیم ہو تو عبداللہ اور آمنہ کے جگر گوشے کو نہ بھولو، اگر تم بچے ہو تو حلیمہ سعدیہ کے لاڈلے بچے کو دیکھو، اگر تم جوان ہو تو مکہ کے ایک چرواہے کی سیرت پڑھو، اگر تم اولاد والے ہو تو فاطمہ کے باپ اور حسن و حسین کے نانا کا حال پوچھو، اگر تم بیویوں کے شوہر ہو تو خدیجہ اور عائشہ کے مقدس شوہر کی حیات پاک کا مطالعہ کرو۔ لہذا تم جو کوئی بھی ہو اور جس کسی حال میں بھی ہو، تمہاری زندگی کے لیے ہدایت کا چراغ اور رہنمائی کا نور صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعۃ کبریٰ کے خزانے میں ہر وقت اور ہمہ وقت مل سکتا ہے۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے، غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ناظرین کرام، پٹنہ کے ایک مشہور واعظ اسلام ماسٹر حسن علی مرحوم، جو نور اسلام نام کا ایک رسالہ نکالا کرتے تھے، انہوں نے اس کے اندر ایک اپنے غیر مسلم ساتھی کی بات لکھی ہے کہ اس نے ایک دن ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ میں آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان تسلیم کرتا ہوں، آپ کے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا انسان مانتا ہوں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس سے پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ چونکہ وہ شخص عیسائی تھا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا تھا، تو ان سے پوچھا کہ تم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے پیغمبر کے مقابلے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیا سمجھتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں عیسیٰ علیہ السلام ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے کسی دانائے روزگار کے سامنے ایک بھولا بھالا بچہ بیٹھا ہو اور میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے پھر پوچھا کہ اچھا تم یہ بتاؤ کہ تم ہمارے پیغمبر کو دنیا کا سب سے بڑا کامل انسان کیوں تسلیم کرتے ہو، کیوں مانتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا سب سے کامل، اکمل اور مکمل انسان اس لیے مانتا ہوں کیونکہ مجھے ان کی زندگی کے اندر بیک وقت اس قدر متضاد اور متنوع اوصاف نظر آتے ہیں جو تاریخ نے کبھی بھی کسی انسان کے اندر یکجا کر کے نہیں دکھلایا۔ بادشاہ ایسا کہ پورا کا پورا ملک اس کی مٹھی میں ہو، اور بے بس ایسا
کہ خود کو بھی اپنے قبضے میں نہ جانتا ہو بلکہ خدا قبضے میں جانتا ہو، دولت مند ایسا کہ خزانے کے خزانے اونٹوں پر لدے ہوئے اس کے دارالحکومت میں آ رہے ہوں، اور غریب اور محتاج ایسا کہ مہینوں اس کے گھر میں چولہا نہ جلتا ہو اور کئی وقت اس پر فاقے سے گزر جاتے ہوں، سپہ سالار ایسا کہ چند مٹھی بھر نہتے آدمیوں کو لے کر ہزاروں غرق آہن فوجوں سے کامیاب لڑائی لڑا ہو، اور صلح پسند ایسا کہ ہزاروں پرجوش جانثاروں کی ہم رکابی کے باوجود صلح کے کاغذ پر بے چوں و چرا دستخط کر دیتا، شجاع اور بہادر ایسا کہ ہزاروں کے مقابلے میں تنہا کھڑا ہو، اور نرم دل ایسا کہ اس نے انسانی خون کا ایک قطرہ بھی اپنے ہاتھ سے نہ بہایا، باتعلق ایسا کہ عرب کے ذرے ذرے کی اس کو فکر، دوست و احباب کی اس کو فکر، غریب اور مفلس مسلمانوں کی اس کو فکر، خدا کو بھولی ہوئی دنیا کو سدھارنے کی اس کو فکر، اپنے بیوی بچوں کی اس کو فکر، سارے سنسار کی اس کو فکر، اور بے تعلق ایسا کہ اپنے خدا کے سوا کسی اور کی یاد اسے نہ ہو اور اس کے سوا ہر چیز اسے فراموش ہو۔ اس نے کبھی اپنی ذات کے لیے اپنے برا کہنے والوں سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ ان کے حق میں دعائے خیر کی اور ان کا بھلا چاہا، لیکن حق کا راستہ روکنے والوں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا اور ہمیشہ جہنم کی دھمکی دیتا رہا اور عذاب الہی سے ڈراتا رہا۔ عین اس وقت جب اس پر ایک تیغزن سپاہی کا دھوکہ ہوتا ہو، وہ ایک شب زندہ دار زاہد کی صورت میں جلوہ نما ہو جاتا ہے۔ عین اس وقت جب اس پر کشور کشا فاتح کا شبہ ہوتا ہو، وہ پیغمبرانہ معصومیت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ عین اس وقت جب ہم اسے شاہ عرب کہہ کر پکارنا چاہتے ہیں، وہ کھجور کی چھال کا تکیہ لگائے کھردری چٹائی پر بیٹھا درویش نظر آتا ہے۔ عین اس وقت جب عرب کے اطراف سے آ کر اس کے صحن مسجد میں مال و اسباب کا انبار لگا ہوتا ہے، اس کے گھر میں فاقے کی تیاری چل رہی ہے۔ عین اس وقت جب لڑائیوں کے قیدی مسلمانوں کے گھروں میں لونڈی اور غلام بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، فاطمہ بنت رسول جا کر اپنے ہاتھوں کے چھالے اور سینے کے داغ باپ کو دکھاتی ہیں جو چکی پیستے اور مشکیزہ بھرتے ہاتھوں اور سینے پر پڑ گئے تھے۔ عین اس وقت جب پورا عرب ان کے زیر نگی ہوتا ہے، ان کے قدموں کے نیچے ہوتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر دربار ہوتے ہیں، ادھر ادھر نگاہ اٹھا کر کاشانہ نبوت کے سامان کا جائزہ لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھردری چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں، جس میں مبارک پر بانوں کے نشان پڑ چکے ہیں۔ آپ کے ایک طرف مٹھی پر جو رکھا ہوا ہے اور ایک طرف کھوٹی میں خشک مشکیزہ لٹک رہا ہے۔ آپ کے گھر کی یہ کل کائنات دیکھ کر حضرت عمر رونے لگتے ہیں۔ سبب دریافت ہوتا ہے، سبب پوچھا جاتا ہے کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کیا موقع ہوگا کہ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹ رہے ہیں اور آپ پیغمبر ہو کر اس حالت میں ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے، اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو؟ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ قیصر و کسریٰ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور ہم آخرت کی سعادت؟ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں۔ ناظرین کرام، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جو قبیلہ طے کے رئیس اور سردار تھے اور مذہباً عیسائی تھے اور مشہور حاتم طائی کے فرزند تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سن رکھا تھا، ان کے معاملے کی تحقیق کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ کے تعلق سے صحابہ کی عقیدت کو دیکھا، احترام اور ادب کو دیکھا، تو وہ پشو پیش میں پڑ گئے کہ یہ بادشاہ ہیں یا نبی ہیں، یہ پیغمبری اور نبوت والی شان ہے، یہ کوئی بادشاہی شان ہے، اس لیے کہ کوئی کسی کی اتنی عزت نہیں کرتا ہے، کوئی کسی کا اتنا ادب و احترام نہیں کرتا ہے۔ وہ ایسے ہی معائنہ کر رہے تھے، کھڑے کھڑے دیکھ رہے تھے کہ اچانک ایک باندی اور لونڈی آتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول، آپ میرے ساتھ چلیے، مکہ کی فلاں گلی میں مجھے کچھ کام ہے، اگر آپ میرے ساتھ چلیں گے تو میرا کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات ہوتے ہوئے، پیغمبر ہوتے ہوئے، فوراً اس باندی سے کہتے ہیں کہ تو چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں، تیرا مکہ کی جس گلی کے اندر بھی تیرا کام ہوگا، میں تیرے ساتھ تیرے کام کو ادا کروں گا، تیرے کام کو پورا کروں گا۔
حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ جب یہ واقعہ دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہے، یہ کوئی بادشاہ ہو ہی نہیں سکتے، بادشاہ ایسا کام کر ہی نہیں سکتا، یہ جو شان ہے یہ شان نبوت والی ہے، یہ شان پیغمبری والی ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ لہذا فوراً جو اپنے گردن کے اندر ایک صلیب پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کر پھینک دیتے ہیں اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حلقہ اپنے گردن میں ڈال لیتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، اسلام کے، مسلمانوں کے سب سے بڑے حریف تھے، سب سے بڑے دشمن تھے، جب مکہ فتح ہوتا ہے تو مسلمان ہو جاتے ہیں، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ جو تقریباً 1,00,000 افراد پر مشتمل ہوتا ہے مدینے سے مکہ آ رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک شان ہوتی ہے، اس کا ایک جلال ہوتا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک پہاڑی پر کھڑے ہو کر اس قافلے کا مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اس قافلے کو دیکھ کر کے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا، عباس تمہارا بھتیجا تو بادشاہ بن گیا۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابو سفیان تم یہاں بھی غلطی کر رہے ہو، تمہاری نظریں یہاں بھی دھوکہ کھا رہی ہیں، یہ بادشاہی شان نہیں ہے، یہ نبوت والی شان ہے، یہ نبوت کا معجزہ ہے۔ ناظرین کرام، آج اس دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے لوگ ہیں، جن کو بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارا ہی مذہب اور ہمارے مذہب کے جو پیغمبر ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے کافی ہے، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری اس دنیا کے اندر حکومتیں رہی ہیں، تمہارا مذہب کتنا قدیم ہے، تم نے کتنی لمبی زندگی جی ہے، تم نے کتنے دن اپنی زندگی کو اپنے نبی کے اصول کے مطابق، اپنے نبی کی تعلیمات کے مطابق گزارا ہے، تم نے کتنے دن اپنی حکومت کو اپنے دھرم کے مطابق، اپنے نبی، اپنے پیغمبر کی لائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلایا ہے۔ یہ مثال، یہ نمونہ صرف اور صرف اسلام کے علاوہ کہیں نہیں مل سکتا۔ صرف یہ دعوے ہیں، کھوکھلے دعوے ہیں، ان کی کوئی اصلیت نہیں ہے، اس لیے کہ جتنے بھی انبیاء آئے اس دنیا کے اندر، جتنے بھی شریعتیں آئیں اس دنیا کے اندر، اللہ کے رسول کے علاوہ، اسلام کے علاوہ، وہ سب ناقص تھی، وہ سب مؤقت اور محدود تھی، وہ سب ایک زمانے کے بعد ختم ہونے کے لیے آئی تھی۔ وہ نمونہ، وہ مکمل طور پر اسوہ اور نمونہ ان کو بنایا ہی نہیں گیا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بت شکنیوں کا منظر دکھاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کفار کے خلاف غیظ و غضب کا ولولہ پیش کرتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی خاکساری، تواضع، عفو درگزر کی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی زندگی ندامت اور اعتراف کی مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی صرف شاہانہ اولو العزمیوں کی جلوہ گاہ ہے۔ ایسے ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صرف قید و بند بھی دعوت حق اور جوش تبلیغ کا سبق ہے۔ لیکن اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں اور ان کے اندر ان کی کاملیت، ان کی جامعیت کو ڈھونڈیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نوح اور موسیٰ، ابراہیم اور اسماعیل اور یعقوب اور یونس، سلیمان اور ایوب، ان سب کی زندگیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر، سیرت کے اندر سمٹ کر سما گئی۔ دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، دونوں جہاں آئینہ دکھلا کے رہ گئے، لانا پڑا تمہیں کو تمہاری مثال میں، اور حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری، آنچہ خوباں ہمادارند کی تو تنہا داری۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا بنائے، ان کی زندگی کے، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے، ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم کو اس ربیع الاول کے مہینے کے اندر جو تمام طرح کی خرافات ہیں، تمام طرح کی بدعات ہیں،
ان سے بچ کر کے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات ہیں ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔